السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم پارلیمنٹ، پرائم منسٹر، کیبنٹ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کو ڈسکس کریں گے کہ برطانوی سیاسی نظام میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہے ان کی کیا حیثیت ہے۔ بیسیکلی برطانوی سیاسی نظام چونکہ جمہوریت پسند ہے، اس لیے وہاں پہ سیاسی جماعتوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا ان کے بغیر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ جو ہماری ماڈرن ڈیموکریسی ہے یہ اس کا لازمی حصہ ہے۔ بیکاز وداؤٹ پولیٹیکل پارٹیز وی کی ناٹ فارمیٹ آور پولیٹیکل اوپینین، اور نہ ہی اس کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کسی بھی ریاست میں جمہوریت کے فروغ کے لیے سیاسی جماعتوں کی اہمیت جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کی بدولت جو ہے جو ایک جیسی سوچ رکھنے والے افراد ہوتے ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، اور جو ہماری جس طرح کا اب سیٹ اپ ہے ہمارا ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، اس کی بنیاد پولیٹیکل پارٹیز ہی فراہم کرتی ہیں۔ انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ایک سیاسی جماعت حکومت بناتی ہے تو دوسری ظاہر اپوزیشن میں بیٹھتی ہے، اور اس طرح سے سیاسی جماعتوں کی بدولت ہی پارلیمنٹ میں جو لیجسلیشن ہے یا کوئی اور میٹرز ہیں وہ بخوبی اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اگر سیاسی جماعتیں نہیں ہوں گی تو پھر آپ جمہوریت کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں بھی غیر جماعتی بنیادوں پر 1985 میں الیکشنز کرائے گئے تھے، لیکن یہ بڑا بھیانک تجربہ تھا اور یہ ناکام ہو گیا۔ تو برطانیہ جو کہ اب کہہ سکتے ہیں کہ جو جمہوریت کا روح رواں ہے، وہاں پہ سیاسی جماعتیں موجود ہیں، باقاعدہ وہاں پہ ان کی تشکیل ہوئی ہے، اور ان باقاعدہ ارتقائی پروسیس سے گزر کر یہ اب ہمیں موجودہ صورت میں اپنے سامنے نظر آتی ہیں۔ تو آج ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ برطانیہ کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کی خصوصیات کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کی نیچر کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا باقاعدہ ارتقاء ہوا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ہر چیز جو ہے، سارے ادارے، سارے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ باقاعدہ ایک ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے وجود میں آئے ہیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پہ کسی بھی چیز جو ہے اس کو بیٹھ کر بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے سیاسی جماعتیں بھی ارتقائی عمل کی پیداوار ہیں، اور 17 سینچری میں اسٹیورٹ خاندان کے دور میں ان کا آغاز ہوا تھا۔ دو سیاسی گروپ اس وقت سامنے آئے تھے، ایک کیویلیئرز تھے جو کہ ایبسلیوٹ مونارکی پر یقین رکھتے تھے، اور دوسرے راؤنڈز ہیڈ تھے جو کہ کانسٹیٹیوشنل مونارکی پر یقین رکھتے تھے۔ یہ آپس میں ان کے درمیان چپکلش جاری رہی، اور جو بادشاہ کے حامی تھے اور مخالفین تھے ان میں فاصلہ بڑھتا رہا۔ پھر چارلس دوم کا جو عہد آیا تو اس میں حقیقی جمہوریت نے جنم لیا۔ اس وقت جو مونارک ہے اس کے پاس بالکل برائے نام اختیارات تھے، اور پارلیمنٹ جو ہے اس کے پاس اصل اختیارات تھے۔ تو اس دور میں دو سیاسی جماعتیں دوبارہ نئے ناموں سے وجود میں آئیں، ایک کو ٹوری پارٹی کہا جاتا تھا اور ایک کو ویک پارٹی کہا جاتا تھا۔ ٹوری جو ہے چاپلوسی کرنے والوں کو کہتے ہیں، تو یہ نام تنزیہ طور پر جو جمہوریت کے حامی ہیں انہوں نے بادشاہ کے حامیوں کو دیا تھا، جبکہ ٹوری پارٹی کے حامیوں نے اپنے مخالفین کو وہیک کا نام دیا۔ اب پھر جارج سوم کا جب عہد آیا 1832 کے ریفارم ایکٹ کی روح سے سیاسی جماعتوں کو کچھ نئے اور مستقل نام دیے گئے۔ ان کو وہیک پارٹی جو ہے اس کو لبرل پارٹی کا نام دیا گیا کیونکہ وہ جدید اصلاحات کی قائل تھی، اور ٹوری پارٹی کو کنزرویٹو پارٹی یعنی قدامت پسندی کا نام دیا گیا، کیونکہ یہ قدامت پرست تھی، پرانے روایات، پرانے اصولوں، پرانے اداروں کو قائم رکھنے کی حامی تھی۔ اور 19ویں صدی میں کنزرویٹو اور لبرل پارٹی ہی سیاسی میدان میں چھائی رہی۔ 1901 میں ایک اور پارٹی لیبر پارٹی کے نام سے منظر عام پر آئی، جسے مزدور یونینز کی حمایت حاصل تھی، اور یہ اشتراکی نظریات سے متاثر تھی۔ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیبر پارٹی ایک مضبوط حیثیت سے سامنے آئی۔ 1924 میں وزیر اعظم بالڈون کی شکست کے بعد لیبر پارٹی پہلی بار مخلوط حکومت میں شریک ہوئی، اگرچہ اس کے پاس سیٹس بہت کم تھیں، لیکن اس کے مستقل کوششوں کی وجہ سے
یہ 1945 میں لیبر پارٹی پہلی بار اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی، اور اس طرح سے جو یہ برے صغیر سب کانٹیننٹ کی جو تقسیم ہوئی ہے، اصل میں یہ بھی لیبر پارٹی کے منشور کا ایک حصہ تھا کہ وہ لوگ ہر قوم کے حق خود ارادیت کے حامی تھے، اور وہ قوموں کو آزاد کرنا جو ہے اس کو پسند کرتے تھے۔ ان کے نزدیک یہ جو سیلف ڈٹرمنیشن کا رائٹ ہے وہ ہر بندے کو بلا تخصیص ملنا چاہیے۔ اس طرح سے اب برطانیہ میں ہمیشہ سیاسی وقت پر دو ہی پارٹیاں نظر آتی ہیں، اگرچہ لبرل پارٹی بھی موجود ہے اور وہ کچھ ووٹ حاصل کرتی ہے، لیکن وہاں پہ حکومت بنانے میں جو بنیادی کردار ہے وہ دو بڑی سیاسی جماعتوں کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی کا ہی ہے۔ ان میں سے ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ اکثریت حاصل کرتی ہے اور دوسری جو ہے وہ اپوزیشن بناتی ہے، اور اس طرح سے ان دونوں کی باہمی افہام و تفہیم سے وہاں پہ نظام جو ہے وہ بخوبی چل رہا ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کرتے ہیں فیچرز آف برٹش پولیٹیکل پارٹیز، کہ برطانوی سیاسی جماعتوں کی خصوصیات کیا کیا ہیں۔ ان میں سے کافی سے زیادہ خصوصیات جو ہیں وہ ہم پہلے بھی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈسکس کر چکے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے جو ہے 2 پارٹی سسٹم، یہ میں نے ابھی آپ کے ساتھ تفصیلاً ڈسکس کیا ہے کہ وہاں پہ آغاز سے ہی 2 جماعتی نظام رائج ہے۔ پہلے 17ویں صدی میں جب یہ سٹارٹ ہوئی تھی تو تب کویلیئرز اور راؤنڈ ہیئرز، بعد میں 19ویں صدی میں لبرل اور کنزرویٹو، پھر 20ویں صدی کے آغاز میں لیبر پارٹی، اور اس طرح سے یہ 1920 سے 1934 تک 3 پارٹیوں کا وجود نظر آتا ہے، لیکن بعد میں پھر سے یہ 2 پارٹی سسٹم ہی ہو گیا ہے۔ اور برطانیہ میں یہ جو 2 جماعتی نظام ہے اس کا قیام بھی تاریخی حالات اور روایات کا مرہون منت ہے۔ برطانیہ میں نسل، زبان اور مذہبی بنیاد پر اختلافات کی عدم موجودگی، ملک کا کم رقبہ اور معاشی مفادات کا تقاضا بھی یہی ہے، اور وہاں پہ جو پارلیمانی جمہوریت کامیاب ہے اس کا بڑا سبب بھی 2 جماعتی نظام ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ایک مستحکم حکومت اور مضبوط اپوزیشن کا قیام ممکن ہوا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم پاکستان کی مثال لیں تو یہاں پہ کثیر الجماعتی نظام ہے، ایز آل آف یو نو، لائک پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، پاکستان پیپلز پارٹی گنوا گروپ ہے، بھٹو گروپ جسے بھی بولتے ہیں، اے جے پی ہے، اس کے بعد پی ٹی آئی ہے، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ کاف ہے، اس کے بعد کافی ساری جماعتیں ہیں جو ریجنل پارٹیز بھی ہیں۔ اب ان سب کی موجودگی میں کیا مضبوط جمہوریت کا قیام ممکن ہے؟ یہاں پہ کثیر الجماعتی نظام کی وجہ سے ہی بیسیکلی جو ہے وہ کبھی بھی مضبوط حکومت قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب 2 سے زائد جماعتیں مل کر حکومت بناتی ہیں تو اس میں حکومت ہمیشہ سرنڈر بھی ہوتی ہے اپنی اتحادیوں کے ہاتھوں، اس میں حکومت کو کبھی بیجا باتیں اور بیجا فرمائشیں بھی ماننی پڑتی ہیں اپنے اتحادیوں کی، آپ پاکستان کی مثال دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب 2 جماعتی نظام ہوتا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک پارٹی حکومت میں بیٹھتی ہے، دوسری اپوزیشن میں بیٹھتی ہے، تو ایک مضبوط جو ہے حکومت وہ قائم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے پارٹی ڈسپلن، کہ برطانوی سیاسی جماعتوں میں سخت پارٹی ڈسپلن پایا جاتا ہے، وہاں پہ کوئی بھی رکن اپنی وفاداریاں تبدیل نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس عمل کو نہ وہاں عوام پسند کرتے ہیں اور نہ ہی دوسری سیاسی جماعت اسے قبول کرتی ہے۔ اگر کوئی فرد اپنا پارٹی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا سیاسی مستقبل ایک طرح سے تاریک ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھیں وہاں پہ 2 پارٹیز ہیں، کنزرویٹو ہے اور لیبر ہے، اور دونوں پارٹیوں کے جو مینیفیسٹو ہیں وہ بہت ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ آج تو کنزرویٹو پارٹی میں ہے، وہ قدامت پرستی کا حامی ہے، وہ پرانے اداروں اور روایات کا حامی ہے، اور دوسرے ہی دن وہ لیبر پارٹی میں شامل ہو جائے اور اشتراکی نظریات پہ کاربند ہو جائے۔ تو ایسے ہوتا نہیں ہے اور ایسے ہو بھی نہیں سکتا۔ پارٹی کے ارکان جو ہیں وہ پارٹی کے فیصلوں کی اسی لیے پابندی کرتے ہیں، اور کوئی فرد جو ہے وہ اپنی پارٹی سے غداری کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہاں پہ مضبوط نظام اور مضبوط حکومت اسی لیے قائم ہے۔ اس کے بعد 3rd ون از آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں، کہ وہاں کے جو بھی دونوں سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نظریات میں واضح فرق پایا جاتا ہے۔ کل ہم انشاءاللہ ان کے نظریات کو بھی ڈسکس کریں گے، ان کے آرگنائزیشن کو بھی ڈسکس کریں گے، کہ کنزرویٹو پارٹی جو ہے ذاتی ملکیت کی حامی ہے، آزاد معیشت کی حامی ہے، قدامت پرستی کی قائل ہے، ہاؤس آف لارڈس کو بڑی حمایت کرتی ہے، حالانکہ وہ بڑا قدامت پرست ایوان ہے، عمرہ کا ایوان ہے، لیکن وہ عمرہ کو سپورٹ کرتی ہے، منار کو سپورٹ کرتی ہے وہ۔
اس کے برعکس جو لیبر پارٹی ہے وہ سوشلزم اور انقلابی تبدیلیوں کی حامی ہے، یعنی کہ وہ فرد کی آزادی کی بجائے ریاست کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دینے کی حامی ہے، اور یہ فرق ہمیشہ ابتدا سے ہی موجود رہا ہے۔ اب جو ہے یہ جو نظریاتی اختلاف ہیں یہ بھی ایک پارٹی کے لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں شامل ہوں۔ اس کے بعد ایک کنٹینیوس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کہ برطانیہ کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ امریکہ کی طرح صرف انتخابات کے دوران ہی متحرک نہیں ہوتی ہیں، بلکہ وہ مسلسل سرگرم عمل رہتی ہیں۔ پیپر میں آپ کو جب کوشچن اگر کمپیریزن میں آئے گا تو آپ نے برطانیہ کی سیاسی جماعتوں کی خصوصیات اور امریکہ کی سیاسی جماعتوں کی خصوصیات کا ہی کمپیریزن کرنا ہے، یہیں سے آپ کا کوشچن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس کا ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ صرف انتخابات کے دنوں میں متحرک ہوتی ہیں، لیکن جو برطانیہ کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہر وقت سرگرم عمل رہتی ہیں۔ آپ نے جب حزب اختلاف کا ٹاپک پڑھا تھا، اپوزیشن کا ٹاپک پڑھا تھا، تو اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ جو اپوزیشن ہے وہ ہر دم متحرک رہتی ہے، جو ان کا سربراہ ہوتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن وہ ایک شیڈو کیبنٹ بناتا ہے اور وہ ہر وزیر پر بھی نظر رکھتا ہے اور وہ وزیر اعظم پر بھی نظر رکھتا ہے۔ تو یہ جو پارٹیاں ہیں یہ اپنی سرگرمیاں ہمہ وقت جاری رکھتی ہیں، کیونکہ ان کی وجہ وہاں کا برٹش پارلیمنٹری سسٹم ہے کہ کسی بھی ٹائم جہاں پہ الیکشنز کین بی کنڈکٹیڈ ایٹ اینی ٹائم، تو کیونکہ وزیر اعظم کے مشورے پر جو پارلیمنٹ ہے وہ کسی بھی وقت ایڈجرن ہو سکتی ہے، وہ کسی بھی وقت سسپینڈ ہو سکتی ہے، تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ہر وقت تیار رہتی ہیں اور عوام سے رابطہ رکھتی ہیں، اور عوام کی خامیوں سے حکومت کی خامیوں سے عوام کو آگاہ رکھنے کے لیے بھی الیکٹرانک میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، پرنٹ میڈیا کا استعمال کرتی ہیں، اور اس طرح سے وہ ایک طرح سے مستقل اپنی سرگرمیوں میں لگی رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہے سینٹرلائزیشن ان پارٹی آرگنائزیشن۔ یہ فرق بھی آپ جب امریکہ اور اگر برطانیہ کی پارٹی سسٹم میں کمپیریزن ہے تو اس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی جو برطانوی سیاسی جماعتیں ہیں ان میں سینٹرلائزیشن کا رجحان پایا جاتا ہے، یعنی کہ جتنی مرکزی تنظیم ہے، کیونکہ یہاں پہ وحدانی نظام ہے، یونٹری فارم آف گورنمنٹ ہے، جس میں جو مرکزی تنظیم ہے وہ مقامی اور علاقائی شاخوں کو کنٹرول کرتی ہے اور ان کے لیے قواعد و ضوابط بناتی ہے۔ پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ پارٹی کی قیادت کرتا ہے اور بہت زیادہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے، اور اس کی مرکزیت کی سینٹرلائزیشن کی وجہ یہ بھی ہے کہ ملک رقبے کے لحاظ سے چھوٹا ہے۔ اس کے برعکس وین وی گو تھرو دا پارٹی آرگنائزیشن اور پارٹی سسٹم آف دا یو ایس اے، تو وہاں پہ جو پارٹی سسٹم ہے اس میں سینٹرلائزیشن نہیں ہے، کیونکہ دیر از اے فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ان یو ایس اے، تو وہ اس وجہ سے وہاں کی جو پارٹیز ہیں وہ سینٹرلائز نہیں ہیں، بلکہ وہاں پہ سینٹر کے پاس کم پاورز ہیں، اور جو وہاں پہ ریجنل ان کی آرگنائزیشن ان کے پاس بھی کافی زیادہ پاورز موجود ہیں۔ اس کے بعد ہے ٹالرنس اینڈ کوآپریشن، رواداری اور اشتراک و تعاون، کہ برطانیہ کی جو سیاسی جماعتوں کے اراکین ہیں ان میں ٹالرنس کا جذبہ پایا جاتا ہے، ان میں کوآپریشن کا جذبہ پایا جاتا ہے، انہوں نے ٹالرنس کی سیاست کو وہاں پہ فروغ دیا ہے۔ If you compare into the politics of Pakistan, there is no tolerance. As you see کہ جب یہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کرتے ہیں تو اس میں ٹالرنس کا جذبہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس کے برعکس وہاں پہ جو وہاں کے سیاستدان ہیں انہوں نے ٹالرنس کی سیاست کو فروغ دیا ہے، کہ ان کو پتہ ہے کہ جو آج کی اپوزیشن ہے وہ کل کی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ اپوزیشن کو گورنمنٹ جو ہے وہ ساتھ لے کر چلتی ہے، دو ہی تو وہاں پہ پارٹیز ہیں، اور انتخابی نتائج کے بعد وزیر اعظم پہلی مبارکباد جو لیتا ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ اور کنزرویٹو پارٹی جو ہے وہ اگرچہ قدامت پسند ہے لیکن اس کے باوجود وہ جدت پسندی میں، ترقی پسندی میں کوئی رکاوٹ نہیں بنتی ہے، اور لیبر پارٹی بھی تمام روایات کا احترام کرتی ہے۔ اس کے بعد گورنمنٹ سرونٹس اینڈ پولیٹیکل پارٹیز، سول ملازمین اور سیاسی جماعتیں۔ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لیتے ہیں اور نہ لے سکتے ہیں، لیکن وہ برسر اقتدار آنے والی ہر سیاسی جماعت سے تعاون کرتے ہیں۔ اگر آپ یو ایس اے کو دیکھیں تو there is hell of difference between the USA and UK in this aspect کہ وہاں پہ جو ہے اسپوائل سسٹم ہے ایک، اس کے تحت جو امریکہ ہے اس کا جو صدر ہے وہ سیاسی بنیادوں پر تقرریاں کر سکتا ہے، اور وہ کرتا ہے۔ 1803 کے بعد جو ہے یہ سسٹم جو ہے کافی زیادہ چلا تھا، لیکن اب یہ سسٹم وہاں پہ تھوڑا کم ہو گیا ہے۔ بہرحال
ابھی بھی وہاں کے صدر کے پاس کافی اختیارات ہیں اور وہ سیاسی بنیادوں پر تقرریاں کرتا رہتا ہے۔ بہرحال اگر ہم برطانیہ کی بات کریں تو جو برطانوی بیوروکریسی ہے وہ بالکل غیر جانبدار رہتی ہے، سیاست سے دور رہتی ہے، اور وہ ہمیشہ آنے والی ہر حکومت کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے اور جو بھی ان سے کام لیا جائے وہ اپنا فل 100% اس کو دیں، اور ہر طرح سے ان کے ساتھ تعاون کرے تاکہ حکومت جو ہے وہ اپنے نظام کو بہتری سے چلا سکے، نہ کہ وہ حکومت کے کام میں رکاوٹ کا باعث بنے۔ یہ چند برطانوی سیاسی جماعتوں کی خصوصیات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں۔ پیپر میں جو کویشچن آ سکتا ہے وہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ برطانوی سیاسی جماعتوں کی خصوصیات تحریر کریں۔ آپ نے پہلے اس کی تھوڑی سی انٹروڈکشن دینا ہے، دین اس کا ایولیوشن، اور اس کے بعد اس کی خصوصیات لکھنی ہے۔ یا اگر آپ کو کمپیریزن آتا ہے کہ برطانوی سیاسی جماعتوں اور امریکہ کی سیاسی جماعتوں کا موازنہ کریں، تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ کمپیریزن ہمیشہ فیچرز کا ہوتا ہے، پارٹی کی تنظیم کا کمپیریزن نہیں ہوتا ہے۔ کل ہم پارٹی کی تنظیم پڑھیں گے، ان کی پارٹیز کی تنظیم کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جب امریکہ کا آئین شروع کریں گے تو جب ان کی پارٹیز کی تنظیم پڑھیں گے تو وہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، لیکن جو آپ کمپیریزن کریں گے وہ آپ خصوصیات کا کریں گے۔ میں نے آپ کو کچھ بتائی بھی ہیں، جیسے ان کی کنٹینیوس پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ امریکہ میں اس طرح نہیں ہوتا، وہاں بھی 2 پارٹی سسٹم ہے، یہاں بھی 2 پارٹی سسٹم ہے۔ فرق کہاں ہے کہ جو آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ہیں، ان کے آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز بہت زیادہ ہیں، وہاں پہ کوئی آئیڈیالوجیکل ڈفرینس نہیں ہے۔ 2 جماعتیں ہیں، نام ان کے ڈفرینٹ ہیں، باقی ان کا کام سیم ہے، ان کے خیالات بھی سیم ہیں۔ تو اس طرح سے یہ آپ فرق بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پارٹی ڈسپلن بھی ہے۔ اس کے بعد یہی چند پوائنٹس ہیں کہ وہاں پہ سینٹرلائزیشن نہیں پائی جاتی ہے، یہاں پہ سینٹرلائز سسٹم ہے۔ اس طرح سے گورنمنٹ سرونٹ اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کچھ ہیڈنگز آپ وہاں سے لے سکتے ہیں، کچھ آپ یہاں سے لے سکتے ہیں، اور 2 پیرے بنا کے اس میں آپ ان کا کمپیریزن کر دیں گے، یا پھر آپ بیچ میں سے لائن ڈرا کر کے ایک طرف اس کی فیچرز لکھ کے ایک طرف اس کی فیچرز لکھ کے ان کو بھی آپس میں کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ٹائم جب آپ اسائنمنٹ بنائیں گے تو آپ یہ ایک اسائنمنٹ بھی بنائیں گے، بلکہ جب ہم امریکہ کا آئین پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ سے کمپیریزن کے اسائنمنٹس جو ہیں وہ ہم بنوا لیں گے۔ تو اس طرح سے اس میں سے کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی ہے، کچھ مسئلہ ہے، کچھ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی پوائنٹس جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہے، تو 4th ایئر آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کل 14 ہے، آج 14 ہے، اور 15 تاریخ جو ہے وہ آپ کی اسائنمنٹ کی ڈیٹ ہے۔ آپ کی اسائنمنٹ میں آپ کو پھر بتا دیتی ہوں کہ آپ نے فرسٹ چیپٹر جو ہے برٹش کانسٹیٹیوشن کا وہ نہیں کیا، ابھی سیکنڈ چیپٹر سے آپ نے سٹارٹ کیا ہے، تو آگے 2 چیپٹر آپ نے ان کی اسائنمنٹ بنا کے اپنے نام، رول نمبر، کلاس، ٹیچر نیم، سبجیکٹ کے ساتھ 15 تاریخ تک 15 دسمبر 2020 تک کالج میں سبمٹ کروانی ہے۔ آپ اسے بائی ہینڈ بھی سبمٹ کروا سکتے ہیں اور آپ اسے بائی پوسٹ بھی بھیج سکتے ہیں۔ برائے مہربانی آپ لوگ جتنے بھی کلاس کے اسٹوڈنٹس ہیں سب اس کو لیکچر کو سنا کریں، کیونکہ آپ لوگ کلاس میں زیادہ ہیں لیکن ویوز جو ہیں وہاں پہ وہ آدھے بھی نہیں ہوتے ہیں، تو اسی سے آپ کی اٹینڈنس ہوگی۔ برائے مہربانی لیکچر کو غور سے سنا کریں، جہاں سے سمجھ نہیں آتی آپ پوچھ سکتے ہیں، وی آر دیر ٹو ہیلپ یو۔ پریشان نہیں ہونا، پلیز اسٹے ہوم، اسٹے سیف، اپنا بہت خیال رکھیں اور گھر سے کم باہر نکلیں، یہ آپ کے لیے اور آپ کی فیملی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ تھینک یو سو مچ۔